والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قریب قریب آ کر اچھی نیتوں کے ساتھ ہو سکے تو دوزانو ہو کر بیان کی تعظیم کی نیت سے بیٹھ کر توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم عالیہ اپنے تخریج شدہ رسالے ضیاء درود و سلام میں نقل فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام اسلامی بھائیوں کو ربیع الغوث شریف کی آمد مبارک ہو۔ سب جانتے ہیں کہ یہ میٹھا میٹھا مہینہ ہمارے پیر و مرشد حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک مہینہ ہے۔ آئیے اسی حوالے سے کچھ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اور اولیاء کرام کے متعلق سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانۂ شمع رسالت مجدد دین و ملت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے عظیم الشان شہرہ آفاق فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 388 پر نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عارف باللہ ابو الخیر بشیر بن محفوظ بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، ایک روز میں 12 افراد کے ہمراہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ حضور غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت اللہ القدیر نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک مراد مانگے ہم عطا فرمائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد پر 10 صاحبوں نے دینی حاجات علم و معرفت کے متعلق اور 3 اشخاص نے دنیاوی عہدہ و منصب کی مرادیں مانگی۔ پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تیرے رب عز و جل کی عطا سے ہم ان اہل دین و دنیا سب کی مدد کرتے ہیں اور تیرے رب عز و جل کی عطا پر روک نہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عارف باللہ ابو الخیر بشر بن محفوظ بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ خدا عز و جل کی قسم، جس نے جو مانگا تھا پایا۔ میں نے یہ مراد چاہی تھی کہ ایسی معرفت مل جائے کہ واردات قلبی یعنی دلی ارادے میں مجھے تمیز ہو جائے کہ یہ وارد اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور یہ نہیں۔ اوروں کو ان کی مرادیں ملنے کی تفصیل بیان کر کے فرماتے ہیں، اور میری یہ کیفیت ہوئی کہ میں غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی خدمت میں حاضر تھا
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مجلس میں اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا تو فوراً ایک نور میرے سینے میں ایسا چمکا کہ آج تک میں اسی نور سے تمیز کر لیتا ہوں کہ یہ وارد حق ہے اور یہ باطل. یہ حال ہدایت ہے اور یہ حال گمراہی. اس سے پہلے مجھے تمیز نہ ہو سکنے کے باعث سخت قلق یعنی رنج رہا کرتا تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام اور بلندی عطا فرمائی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی دنیاوی اور اخروی حاجات پوری فرماتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. بلیات و غم و افکار کیوں کر گھیر سکتے ہیں، سروں پر نام لیووں کے ہے پنجہ غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ شب اسرا کے دولہا حبیب کبریا مشکل کشا و حاجت روا عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلق کی حاجت روائی کے لیے خاص فرمایا. سبحان اللہ. لوگ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں ان کے پاس لاتے ہیں، یہ بندے عذاب الہی سے امان میں ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں کا مرجع حاجات بنا دیتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی ظاہری زندگی میں اور وصال کے بعد بھی حاضر ہو کر اپنی حاجتیں عرض کرتے ہیں اور اپنی جھولیاں مرادوں سے بھر لیتے ہیں. بات صرف حسن اعتقاد کی ہے، اگر یہ مضبوط ہوگا تو خوب برکتیں حاصل ہوتی ہیں. انہیں حاجت روائی کی طاقت اور قوت عطا فرمانے والا اللہ رب العزت ہے. بے شک عالم کے ذرے ذرے پر حقیقی قبضہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، مگر نہ اس کی قدرت محدود، نہ اس کی عطا کا باب وسیع مسدود یعنی بند. اور بے شک اللہ عز و جل ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. چنانچہ پارہ 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ عز و جل سب کچھ کر سکتا ہے. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 20 میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان اور تمہارے رب عز و جل کی عطا پر روک نہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلیٰ حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم عالیہ اپنی مایا ناز تصنیف فیضان سنت تخریج شدہ جلد اول کے صفحہ نمبر 431 پر 356 اولیاء کرام کی روایت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں. حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 300 بندے روئے زمین پر ایسے ہیں کہ ان کے دل حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر ہیں، اور 40 کے دل حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر ہیں، اور 7 کے دل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر ہیں، اور 5 کے دل
حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے قلب اطہر پر ہیں، اور 3 کے دل حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام کے قلب اطہر پر ہیں۔ ایک ان میں سے ایسا ہے جس کا دل حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کے قلب اطہر پر ہے۔ جب ان میں سے ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ 3 میں سے ایک کو مقرر فرماتا ہے، اور اگر 3 میں سے کوئی وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ 5 میں سے ایک کو، اور اگر 5 میں سے کوئی وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ 7 میں سے ایک کو، اور اگر 7 میں سے کوئی ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ 40 میں سے ایک کو، اور اگر ان 40 میں سے کوئی ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ 300 میں سے ایک کو، اور اگر ان 300 میں سے کوئی وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ عام لوگوں میں سے کسی کو مقرر فرماتا ہے۔ ان کے ذریعے یعنی وسیلے سے زندگی اور موت ملتی، بارش برستی، کھیتی اگتی اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا گیا ان کے ذریعے کیسے زندگی اور موت ملتی ہے؟ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے امت کی کثرت کا سوال کرتے ہیں تو امت کثیر ہو جاتی ہے، اور ظالموں کے لیے بد دعا کرتے ہیں تو ان کی طاقت توڑ دی جاتی ہے، لوگوں سے مختلف قسم کی بلائیں ٹال دی جاتی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مقام ہے اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا کہ خلق کی حیات و موت اور مینا کا برسنا، نباتات کا اگنا اور بلاؤں کا دفع ہونا ان کی برکتوں سے ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عوام میں سے کسی کو چن کر ان کی تعداد پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے صدقے اپنی ولایت کی خیرات عطا فرما دے۔ تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، وسیلہ میرے غوث کا یا الہی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سردار سلسلہ سہروردیہ حضرت شیخ الشیوخ شہاب الحق کے بددین عمر سہروردی علیہ رحمت اللہ کبھی فرماتے ہیں مجھے علم کلام کا بہت شوق تھا، میں نے اس کی کتابیں حفظ کر لی تھی اور اس میں خوب ماہر ہو گیا تھا۔ میرے ام مکرم یعنی چچا جان پیر معظم حضرت سیدی نجیب الدین عبد القاہر سہروردی علیہ رحمت اللہ کبھی ایک روز مجھے ساتھ لے کر بارگاہ غوثیت پناہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوئے۔ راہ میں مجھ سے فرمایا اے عمر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ہم اس وقت تک اس کے حضور حاضر ہونے تو ہیں جس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دیتا ہے، دیکھ ان کے سامنے با احتیاط یعنی محتاط حاضر ہونا کہ ان کے دیدار کی برکت پاؤ۔ جب ہم حاضر بارگاہ ہوئے تو میرے پیر سیدی نجیب الدین عبد القاہر سہروردی علیہ رحمت اللہ کبھی نے حضرت سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم سے عرض کی اے میرے آقا، یہ میرا بھتیجا علم کلام میں آلودہ ہے، میں منع کرتا ہوں نہیں مانتا۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا اے عمر تم نے علم کلام میں کون کون سی کتابیں حفظ کی ہیں؟ میں نے عرض کی فلاں کتابیں۔ یہ سن کر حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست مبارک میرے سینے پر پھیرا، خدا عز و جل کی قسم ہاتھ ہٹنے نہ پائے تھے کہ مجھے ان کتابوں سے ایک لفظ بھی یاد نہ رہا، اور ان کے تمام مطالب اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلا دیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں فوراً علم لدنی بھر دیا، تو میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے علم الہی کا گویا ہو کر اٹھا، یعنی علم الہی عز و جل کو تسلیم کر کے اٹھا، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا ملک عراق میں سب سے پہلے نامور تم ہوگے، یعنی تمہارے بعد عراق بھر میں کوئی اس درجہ شہرت کو نہ پہنچے گا۔ اس کے بعد امام شیخ الشیوخ سہروردی علیہ رحمت اللہ کبھی فرماتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ طریق یعنی طریقت کے بادشاہ ہیں، اور تمام عالم میں یقیناً تصرف فرمانے والے ہیں۔
मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कैसा तसर्रुफ था हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद मुबारक बहजतुल असरार में है, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि लोगों के दिल मेरे हाथ में है, चाहूं तो अपनी तरफ से फेर दूं और चाहूं तो अपनी तरफ मुतवज्जे कर लूं।